بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آج اس نئی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ تھیوریٹیکل کچھ چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکچولی ہے کیا، اور مختلف جو ماہرین ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کن لوگوں کو کرنی چاہیے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اور ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پروفیشن میں جو آنا چاہتا ہے بندہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہونی چاہیے چیزیں، جو سوچ سمجھ کے وہ چیزیں کرے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کچھ رائٹنگ چیزیں بھی شیئر کرنی ہے، تو میں اسکرین پہ چلتا ہوں اور ان چیزوں کو آپ نے دوبارہ سے نوٹ بھی کرنا ہے، یہ پکی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ہم اسکرین پہ چلتے ہیں اور پھر آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس۔ اس میں تھیوریٹیکلی یہ پہلا کلاس ہے آپ کی۔ اس سے پہلے آپ نے ڈیزائننگ سیکھی ہے، ڈیزائننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جہاں ڈیزائننگ امپورٹنٹ ہے وہاں تھیوری بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے کس کو ہیں۔ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ از آلسو کالڈ آن لائن مارکیٹنگ۔ آن لائن مارکیٹنگ کی بات ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہو، ایک ہی بات ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ از دا promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other form of digital communication۔ کیا کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسا طریقہ ہے جو برانڈ کی پرموشنز کے لیے کام آتا ہے۔ کس طرح؟ اور آپ کے جو پوٹینشیل کسٹمرز ہیں، یعنی جن کے ذریعے آپ اپنا بزنس آگے بڑھا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کا کام آتا ہے۔ کس طرح؟ انٹرنیٹ کے ذریعے، یا جو دیگر ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے فارمز ہیں، جیسے واٹس ایپ بھی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے کمیونیکیشن سکلز کے لیے، کمیونیکیشن کا۔ تو اس کے ساتھ جب ہم رابطہ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ برانڈ اویئرنیس کے لیے، لوگوں کے برانڈ کو یا اپنے برانڈ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اب ہم آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ای میل بھی شامل ہے، جو ہم ای میل کرتے ہیں نا، اس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، وہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے آپ کا، جس میں انسٹاگرام ہے، جس میں ٹویٹر ہے، جس میں فیس بک ہے، آپ تو تھریڈ بھی آ گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کا یوٹیوب بھی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو خیر نہیں ہے، لیکن بہرحال سرچ انجن ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ویب بیسڈ ایڈورٹیزمنٹ، اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مختلف قسم کے اشتہار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ بنتے کیسے ہیں وہ تو ظاہر آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لگانے کیسے ہیں وہ بھی ہم بعد میں سیکھیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ اشتہار چلیں گے کیسے۔ اسی طرح ملٹی میڈیا میسیجز، آپ کسی کو ایسا میسج بھیجتے ہیں جس میں آپ کی آڈیو ہو سکتی ہے، اینیمیشن ہو سکتی ہے، آپ کی ویڈیو ہو سکتی ہے، یہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حصہ ہے۔ اب ہے جی، وٹ ڈو ڈیجیٹل مارکیٹرز ڈو، یعنی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پروفیشن میں لوگ آتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں۔ یہ بات اب آپ کے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ اب یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹرز یوز ڈیجیٹل چینلز، ڈیجیٹل چینلز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارا جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انکلوڈنگ واٹس ایپ ہے یا اور کمیونیکیشن کس طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب ہم یوز کرتے ہیں کس لیے؟ ریچ کسٹمرز، کہ گاہکوں تک، کلائنٹس تک پہنچا جا سکے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک برانڈ کو، ایک بزنس کو کسٹمرز تک پہنچانے کی ایک سیڑھی لگاتے ہیں کہ کس طرح کسٹمرز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے لگاتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام ہے جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ بلڈ برانڈ اویئرنیس، اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ صرف کلائنٹس ہی تلاش کریں، تو وہ برانڈ کی اویئرنیس بھی دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ لیٹ سپوز یوٹیوب کھولیں تو آپ کو ایک لوگو نظر آتا ہے، کسی کمپنی کا مونوگرام نظر آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے، پھر آپ پڑھتے ہیں۔ وہی لوگو اگر آپ کو فیس بک پہ بھی نظر آئے، وہی لوگو آپ کو ٹویٹر پہ بھی نظر آئے، وہی لوگو آپ کو انسٹاگرام پہ بھی نظر آئے، وہی لوگو آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آئے، تو پھر آپ ایک دن مجبور ہو جائیں گے، آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو بار بار ہمیں ٹچ کر رہی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں برانڈ اویئرنیس دی جا رہی ہے، کہ جب ہم بار بار کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس چیز کے کچھ تجسس بڑھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح پروموٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز، تو ڈیجیٹل مارکیٹرز کیا کرتے ہیں کہ جو اگر آپ مینوفیکچرر ہیں، اگر آپ بزنس آنر ہیں، اگر آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں یا آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، سروس پرووائڈ کرنے سے مراد اگر ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ نقشہ نویسی کرتے ہیں، آپ لائر ہیں، اس قسم کی یا ایجوکیشنسٹ ہیں، تو اس قسم کی جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام ہے۔ اسی طرح جی وہ کیا کرتا ہے اس سلسلے میں؟ ان آرڈر ٹو پروموٹ برانڈز، یعنی جب ڈیجیٹل مارکیٹر برانڈز کو پروموٹ کرتا ہے، دے یوز اے یونیک کمبینیشن آف، تو کن چیزوں کا کمبینیشن یوز کرتا ہے؟ یہ تین چیزوں کا کمبینیشن کرتا ہے۔ پہلا ہے پلاننگ، دوسرا ہے کریٹیوٹی، اور تیسرا ہے اسٹریٹجی۔ پلاننگ سے کیا مراد ہے؟
وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنے ٹارگٹ آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں۔ پلاننگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہم پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں وہ یوز کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز اگر ہم کوئی میک اپ کی یا اس طرح کی کوئی چیز انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، تو اگر اس کو میل کو ہم بھیجیں گے تو اس کا ظاہر ہے ہمارا ویسٹ ہوگا، ٹائم، پیسہ، سب کچھ ویسٹ ہوگا۔ یا اگر ٹین ایجر کے لیے کوئی چیز ہے تو اس کو ہم ظاہر ٹارگٹ کریں گے، یا اگر کوئی کسی پروڈکٹ کسی بوڑھے بندے کے لیے ہے تو ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ تو پلاننگ کریں گے کہ کیا بوڑھے بندے یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا، کیسے یوز کرتے ہیں، کیا چیز یوز کرتے ہیں، ٹین ایجرز زیادہ یوز کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیمیلز کی پروڈکٹس ہے، کیا فیمیلز زیادہ انسٹاگرام یوز کرتی ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، یہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ گوگل آپ کے پاس ہے، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کتنے یوزر فیمیلز ہیں، کتنے ٹین ایجرز ہیں، کس ایج اور جینڈر سے تعلق رکھتے ہیں، کون سا جو پلیٹ فارم وہ یوز کیا جا رہا ہے، یہ سب چیز کرنی پڑتی ہے، اور یہ پلاننگ ہے۔ اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے، آپ اس کے جو پوری پلاننگ کر کے کام نہیں کریں گے، جو ہے رزلٹس نہیں آئیں گے۔ فرض کرتے ہیں کسی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ انسٹاگرام زیادہ فیمیلز یوز کرتے ہیں، اب فیمیل کی پروڈکٹ ہے، اور اب اس کو آپ ٹویٹر پہ دینا شروع کر دیں۔ ٹویٹر پہ تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو نیوز سے دلچسپی رکھتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز۔ اب ہماری پروڈکٹ فیمیلز کے لیے تھی، ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں ٹویٹر پہ، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو ہم میچور بندوں کو دینا چاہ رہی ہے، یا سیاستدانوں کے لیے ہے، یا نیوز ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو ہم کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی پروڈکٹ ہے، اور اس کو ہم انسٹاگرام پہ کریں، تو ظاہر ہے اس پر انسٹاگرام پہ تو فیمیل زیادہ ہو سکتی ہوں۔ اگر آپ ایج اور جینڈر سے متعلق کوئی چیز ہے تو بہرحال یہ ساری ریسرچ آپ کو کرنی پڑتی ہے، یہ پلاننگ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد کریٹیوٹی، جب آپ ایڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ نے کتنا اچھا کریٹیو مائنڈیڈ بن کے وہ ایڈ بنایا ہے، کس چیز کو مد نظر رکھا ہے، آپ نے آڈینس کو مد نظر رکھا ہے، جو پہلی لک ہے کیا وہ دیکھ کے واقعی رکیں گے اشتہار پہ۔ آپ دیکھیں جب آپ سوشل میڈیا پر اشتہار دیکھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات آپ اسکرول کر جاتے ہیں اوپر، اور بعض اوقات آپ رکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اب آپ اس وقت خود دیکھا کریں میں رکا کیوں ہوں یا میں رکی کیوں ہوں، کہ کس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا، کیا کوئی پنچ لائن ہے، کیا کوئی لائن ایسی زبردست لکھی ہوئی ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ کی کوئی آفر ہے جس نے مجھے روک دیا ہے، کیا تصویر اتنی کوئی اٹریکٹیو ہے، امیج اتنا زبردست بنا ہوا ہے کہ اس نے مجھے روک دیا ہے، کہاں لگانا تھا، کتنا حصہ خالی چھوڑنا تھا، کتنا مجھے لگانا تھا، کھچڑی تو نہیں پکی ہوئی۔ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایڈ ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ کریٹیوٹی ہے کہ کتنا اچھا آپ ایڈ بناتے ہیں اور کس کے لیے بنا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، فرض کریں فیمیلز کے لیے ایڈ بنا رہے ہیں تو اس کی کلر اسکیم کچھ اور ہوگی، پنکش کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کاسمیٹکس ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں۔ اگر آپ کسی ٹین ایجر کے لیے بنا رہے ہیں جو 20-22 سال کے بچے ہیں تو وہ ان کے لیے اورنج کلر اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف یہ تھیوریز ہیں جو آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، یہ بتانے سے نہیں آتی، یہ آپ نے خود سیکھنی ہے اور آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ آپ خود دیکھیں کہ کون سے کلر اسکیم ایسی ہوتی ہے جس پہ ہم رک جاتے ہیں، کون سا ایسا اشتہار ہم دیکھتے ہیں، ایڈ دیکھتے ہیں کہ فونٹ اچھے نہیں لگتے، پڑھے نہیں جاتے، ہم آگے گزر جاتے ہیں اور ہم ایل فیل کرتے ہیں، اور کون سے ایسے اچھے ایڈ ہیں اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کو نا آپ کریٹیکلی دیکھا کریں۔ آج کے بعد جب آپ یوز کریں اپنا سوشل میڈیا تو ایڈ پر رکیں اور دیکھے کریں اس بندے نے کیا کیا ہے، اس نے پکچر کہاں یوز کیا، ریشو کیا رکھی ہے، فونٹ کون سا بڑا کیا، کلر کون سا استعمال کیا، اس سب چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹ آپ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں اس سے ملتی جلتی پروڈکٹس پہلے کون سی مارکیٹ میں ہیں، وہ کیا آفر کر رہی ہیں، کیا ان کی پرائس رینج ہے، کہاں پر وہ سیل کر رہی ہیں، کیا ان کی مونوپلی ہے یا کمپٹیشن میں ہے۔ تو اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنا برانڈ جو لانچ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، ہمارے برانڈ میں کیا ایسی چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، کیا ہم کوئی ایسا پرائس دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی آفر دینا چاہ رہے ہیں جو دوسرے نہیں دے رہے، کیا ہمارے پروڈکٹ کے اندر ایسی کوئی نئی خوبی ہے، کوئی نئی چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ یعنی آپ نے پلاننگ یہ کرنی ہوتی ہے کہ کون سی جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان میں ویک پوائنٹس کون سے ہیں اور ہمارے کے اندر پلس پوائنٹ کون سے ہیں یا نیگیٹو پوائنٹ کون سے ہیں، ان چیزوں کو سب کو آپ نے دیکھ کر ایک پوری پلاننگ کرنی ہوتی ہے جاندار قسم کی، تاکہ چیزوں کو لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ۔ اسی طرح جی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی قسمیں کتنی ہیں۔ اب ساری کی ساری قسمیں ہم یہاں پہ کریں گے بھی نہیں، اور کچھ چیزیں یہاں پر
اولڈ بھی ہو چکی ہیں، کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں دن بدن، جیسے کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے. یہ جب تھیوریز بنی ہوئی تھی تب وہ چیزیں نہیں تھیں، تو کچھ چیزیں آج کل بہت زیادہ افیکٹو ہو گئی ہیں، نئی ایڈ ہو گئی ہیں، کچھ پرانی چیزیں آہستہ آہستہ ورک کرنا کم ہو گئی ہیں. اسی طرح سرچ انجن آپٹیمائزیشن، SEO کہتے ہیں اس کو. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تھوڑی سی پرانی فارم کہہ لیں اس کو. بہرحال اب تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے ایڈز کے ذریعے اپنی چیزوں کو اوپر لانا شروع کر دیا. SEO کیا ہوتی تھی کہ جب فرض کرتے ہیں گوگل پہ کوئی بندہ سرچ کرتا ہے کسی چیز کو، تو ٹاپ پر 2 یا 3 ویب سائٹس میں اس ویب سائٹ کا نام آئے، اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کرنا، کی ورڈز کی تلاش کرنا، کی ورڈز مناسب جگہ پہ لگانا، میٹا ڈیٹا کا خیال رکھنا کہ وہ چیزیں آپ کے فرسٹ پیج پر آئیں. وہ کس طرح آئیں گی، ظاہر وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اسے کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یہ ہمارا بہرحال موضوع نہیں ہے. دوسرا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. یہ بہت ان ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، تو ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر زیادہ توجہ دیں گے. اسی طرح ایک ای میل مارکیٹنگ بھی ہے. ہم ای میلز کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان میں ای میلز کے ذریعے اویئرنیس دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں، شاید ہی کوئی 90% لوگوں نے کبھی اپنی ای میل چیک بھی کی ہو ریگولرلی. کبھی کسی نے ہفتے بعد چیک کر لی، 15 دن بعد چیک کر لی. تو جب ہماری وہ چیز چیک ہی نہیں ہوگی تو ہمارا ای میل مارکیٹنگ یہاں کام ہی نہیں کرے گا. جبکہ باہر کے ممالک میں لوگ ریگولرلی بلکہ 2 3 دفعہ اپنا ای میل چیک کرتے ہیں، وہاں وہ چیز افیکٹو ہوگی. لیکن پاکستان میں تو ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ ٹک ٹاک چلا رہا ہے، ہر بندہ اپنا انسٹاگرام فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، دن میں پتہ نہیں کئی دفعہ دیکھتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، ہماری ای میل مارکیٹنگ افیکٹ کرے گی یا ہماری سوشل میڈیا مارکیٹنگ افیکٹ کرے گی؟ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی اگر بات کریں تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ افیکٹ کرے گی لوگوں کو زیادہ اور ٹارگٹ کرنے کے لیے. تو یہی ہمارا مین موضوع ہوگا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ. تیسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے جناب کانٹینٹ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کانٹینٹ بنائیں. کانٹینٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا کوئی آرٹیکل بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی وائس نوٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے کسی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ بعض لوگ کسی چیز کو ان باکس کر رہے ہوتے ہیں، کسی فون کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں، کسی مائک کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں اپنی چیز کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے. اسی طرح جی PPC یعنی پے پر کلک مارکیٹنگ، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. آپ ایک ایسا اشتہار ڈیزائن کرتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ اس اشتہار پہ ایک دفعہ کلک کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیز پے کریں گے، ہم اتنے سینٹ پے کریں گے، اتنی پینی پے کریں گے. یا جو ہم گوگل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایڈ لگائے پے پر کلک پہ، اور ہر کلک پر ہم آپ کو اتنا پے کریں گے. اگر کلک نہیں ہوگا تو پے نہیں ہوگا، کلک کریں گے تو پے ہوگا. تو یہ بھی بہرحال ایک مارکیٹنگ کی قسم ہے. اور یہ ساری کی ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی قسمیں ہیں اور ہم تھیوری کر رہے ہیں. آگے ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ. ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرض کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کوئی چیز سیل آؤٹ کر رہی ہے، جیسے کوئی امیزون ہے، دراز ہے، یہ سب لوگوں میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے. یا فرض کرتے ہیں جیسے ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی کوئی ویب سائٹ بنائیں، اور ویب سائٹ پہ کے لیے آپ کو ظاہر ڈومین نیم چاہیے ہوگا، ہوسٹنگ چاہیے ہوگی، اور وہ پرچیز کریں گے آپ. تو نارملی تو کیا کرتے ہیں، ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور گوگل پہ جا کے ہم وہ چیز پرچیز کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے رجسٹرڈ ہوئے ہوں ان کے پاس، تو وہ ہم ایک لنک دے دیتے ہیں. ہم اس لنک کے ذریعے اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو اگر وہاں پر پرچیز کرواتے ہیں تو مارکیٹ کے مطابق ہی ان کو وہاں پر پیسے دینے پڑیں گے، کچھ زیادہ نہیں دینے پڑیں گے، لیکن وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو بھی کچھ کمیشن پے کرے گی. اسی طرح اگر کوئی بندہ دراز سے کوئی چیز خریدتا ہے 100 روپے کی، لیٹس سپوز، اگر آپ نے وہاں پر رجسٹرڈ کیا ہوا ہے آپ کو ایفیلیٹ مارکیٹر کے طور پہ، تو آپ نے پروڈکٹ اپنی کسی جگہ پر لگائی ہوئی ہے اور اس لنک کے ذریعے کوئی بندہ پرچیز کرتا ہے تو ملے گی اس کو 100 روپے کی ہی، لیکن اس میں سے کوئی 5% کو 10% آپ کا کمیشن جو ہے وہ جمع ہوتا رہے گا. اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بہت سارے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ. اسی طرح جی یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. انفلوئنسر مارکیٹنگ. انفلوئنسر کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں کے سوشل میڈیا پہ بے شمار فالوورز ہو جاتے ہیں، بے شمار ان کے سبسکرائبرز ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. فرض کرتے ہیں کسی کے 1 ملین سبسکرائبر ہے، تو ظاہر ہے وہ جب بات کرے گا تو 1 ملین نہ صحیح تو کچھ کو 5%، 10% کو 1,50,000 لوگ تو اس کو دیکھیں گے نا. تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جن کے سبسکرائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا جن کو لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ان بندوں کو وہ ہائر کرتے ہیں کمپنیز والے،
اور ان کو کچھ پے کر کے اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے کا کہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ یوٹیوب پر آلریڈی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ پروڈکٹ لے کے آئے ہیں, یہ شیمپو ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ صابن ہے, یہ مائک ہے, یہ ہیڈ فون ہے, یہ کچھ بھی, یہ بہت اچھا ہے, اس کی والیوم بہت اچھی ہے, اس کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے, اس کا یہ آپ کو تعریفیں کر کے بتاتے ہیں. اور اگر آپ ان کے ذریعے وہ پرچیز کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو انہوں نے پیمنٹ بھی کی ہوتی ہے, اور اگر انہوں نے لنک دیا ہو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا تو اس کے ذریعے ان کو کمیشن بھی ملتی ہے. تو بہت سارے لوگ انفلوئنسر بنتے ہیں, پہلے اپنے پیجز بناتے ہیں, ویب پیج بناتے ہیں, اس پر زیادہ سے زیادہ لائکس کرواتے ہیں, زیادہ سے زیادہ فالوورز لے کے آتے ہیں, اور جب بہت زیادہ فالوورز آ جاتے ہیں پھر کمپنیز خود آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہیں. اب ٹک ٹاک پہ تو کوئی پیسے نہیں ملتے نا, لیکن بہت سے لوگ ٹک ٹاک سے پیسے کماتے ہیں. کیسے؟ اگر ان کے 1 ملین فالوورز ہو گئے ہیں یا 5 لاکھ 10 لاکھ ہو گئے ہیں تو کمپنیز ان کو ہائر کرتی ہیں کہ جی آپ ہمارے یہ پروڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں, یا اپنے ہمارے آفس میں آئیں, اس چیز کو انٹروڈیوس کروائیں, یا اپنے ٹک ٹاک میں جا کے یہ کام کروائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فوڈ کی چینز والے بلاتے ہیں کہ اگر آپ لاہور آئے ہیں فلاں کے چنے نہیں کھائے تو آپ نے کچھ نہیں کیا, اگر آپ راولپنڈی گئے ہیں آپ نے فلاں چیز نہیں کھائی یا فلاں کی چیز پرچیز نہیں کی تو آپ نے کچھ نہیں کیا, وہ بہت زبردست ہے, فلاں کی فوڈ بہت زبردست ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان سے پیسے لے کے آپ کو کانٹینٹ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس کو دے کے وہاں پر جاتے ہیں, ان کی سیل میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے اگینسٹ وہ انفلوئنسر کو پے کرتے ہیں. تو یہ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اس کے بعد ہے ای میل مارکیٹنگ. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ای میلز کے ذریعے اپنے پروڈکٹس کو یا سروسز کو پروموٹ کرنا. جو لوگ اکثر اپنے ای میل کو کھولتے ہیں ڈیلی بیسس پہ یا ریگولر بیسس پہ, تو ان کو دیکھا ہوگا ان باکس میں اکثر پروموشنل ای میلز آئی ہوتی ہیں, اوپر بلکہ ایک بنا ہوتا ہے ٹیب سا پروموشنز کا. کچھ پروموشنل ای میل آتی ہیں کہ آپ چیپ ہوسٹنگ لے لیں, آپ ڈومین نیم رجسٹرڈ کروا لیں, آپ یہ پروڈکٹ لے لیں, یا آپ فلاں چیز ہم سے کروا لیں. تو وہ ای میلز کے ذریعے اپنی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. مختلف قسم کی بلک میں ای میلز بنتی ہیں, لیکن یہ پاکستان سے باہر تو زیادہ افیکٹو ہے. پاکستان میں اس کا یوز بہت کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ای میل بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں, اور اگر پاکستان میں یہ رہ کہ یہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے, پیسے لگیں گے آپ کے. آپ دیکھیں نا, ایک چیز آپ خود سوچ لیں, ایک چیز کا پیغام ہم 100 لوگوں کو ای میل کے ذریعے دیتے ہیں, اور اس پہ ہماری کاسٹ آتی ہے 100 روپیہ. تو ہو سکتا ہے اس پر 5 لوگ یا 3 لوگ ہی ہمیں رسپونڈ کریں, اور اگر وہی 100 لوگ ہم سوشل میڈیا سے تلاش کرتے ہیں, 100 لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں, پیسے ہمارے اتنے لگیں گے, لیکن ہو سکتا ہے اس 100 میں سے ہمیں 50 لوگ رسپونڈ کریں, 60 کریں, 40 کریں, لیکن ریشو بہت زیادہ ہے. تو جب یہ ریشو ہماری سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے, پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ای میل, تو دین وی ہیو ٹو یوز دا رائٹ پاتھ. کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہمارے لیے یہاں پر بڑی ہی اثر انداز کرتی ہے, اور بہت سارا کام یہاں سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ ہی ہو رہا ہے. تو ای میل مارکیٹنگ بہرحال ایک حصہ ضرور ہے. اسی طرح جی موبائل مارکیٹنگ. اب دیکھیں موبائل کس کے ہاتھ میں نہیں ہے, جتنی جنریشن بڑھتی جا رہی ہے, ہر بندے کے پاس اپنا موبائل ہے, کئیوں کے پاس تو 2 بھی ہیں. تو موبائل فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں اب تو ٹی وی پہ نہیں لوگ جاتے, خبریں دیکھنے کے لیے, ڈراماز دیکھنے کے لیے, فلمیں دیکھنے کے لیے, انفارمیشن کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے, کچھ بھی کرنا ہو تو موبائل فون آپ کے پاس ہے. حتیٰ کہ اب تو سچویشن یہ ہو چکی ہے, فیملی ممبرز جب رات کو بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں گفت و شنید کرنے کی بجائے, آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے بجائے موبائل فون لے کر سب الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی نے کدھر منہ کیا ہوتا ہے اور موبائل فون استعمال کر رہا ہے, کسی نے کدھر منہ کیا ہوتا ہے, اپنے اپنے بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب موبائل فون کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا, یعنی اس کے گروپس کو استعمال کرنا, فیس بک کے گروپس کو استعمال کرنا, واٹس ایپ کے گروپس کو استعمال کرنا, انسٹاگرام میں چیزوں کو میسیجنگ کے ذریعے بھیجنا, یعنی موبائل فون کو ذریعہ بنانا کسی بھی پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا, تو یہ کہلاتا ہے موبائل مارکیٹنگ. اور واٹس ایپ جو بزنس ہے وہ آپ کو پوری آفر کرتا ہے کہ آپ اپنی کیٹلاگ بنائیں, کیٹلاگ کو پروموٹ کریں, اشتہار لگائیں, یہ سب چیزیں اس میں کرتے ہیں. اور یہ جو انسٹاگرام ہے اور آپ کا فیس بک ہے اور آپ کا واٹس ایپ ہے, یہ ایک ہی کمپنی کا مالک ایک ہی ہیں, اور تھریڈ بھی انہوں نے ہی جو انٹروڈیوس کروایا ہے. تھریڈ ایک ایسا نیا پلیٹ فارم ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کو سرچ کریں, اس پہ بے شک اپنا اکاؤنٹ بنائیں, کیونکہ ابھی بالکل سٹارٹ پہ ہے, جو انہوں نے ٹویٹر کے مقابلے پہ لے کے آئے ہیں فیس بک والے. تو تھریڈ کا نام ہے اس کا, تو اس کو بھی اگر آپ جوائن کر لیتے ہیں تو ابھی تو بہت کم رش ہے اس پہ, بہت کم لوگ ہیں, لیکن آج اگر جوائن کرتے ہیں تو آنے والے 5-4 سال کے اندر آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے, تو اس پر بھی اپنا اکاؤنٹ بنائیں. اسی طرح جی اب نیکسٹ جو باتیں تھی یہ مین وہ میں نے آپ کے ساتھ کر دی. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایزی ہے یا نہیں ہے, یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے, کون سیکھ سکتے ہیں؟
تو اس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک جو کہہ لیں ایکسپرٹ کی رائے، وہ اس کو شیئر کرنی ہے. اس رائے کو آپ سمجھ کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ واقعی یہ ایزی ہے یا نہیں ہے. موسٹ انڈسٹری ایکسپرٹس ایگری ڈیٹ، یعنی جو لوگ پہلے سے اس میں ایکسپرٹ موجود ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہیں. کس بات پہ ایگری ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں فاؤنڈیشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز، یعنی جو بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو سکل ہے، آر ناٹ ہارڈ ٹو لرن. سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. عام بندہ، عام بیسک جو تعلیم ہو، میٹرک انڈر میٹرک بھی سیکھ سکتا ہے. سیکھنا کوئی مشکل نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، کوئی اس میں مشکل چیز تو ہے نہیں. لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہاؤ تاہم کیا ہے جی؟ اٹ کین بی چیلنجنگ. دیکھیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے ٹو ماسٹر دو اسکلز، ان اسکلز میں مہارت حاصل کرنا، اینڈ پٹ دیم ٹو افیکٹو یوز ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپینز. اور اسکلز میں مہارت حاصل کر کے اپنی افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپینز میں ان کا استعمال کرنا، پلاننگ صحیح کرنا. اب آپ دیکھیں، آپ لوگ جب ایڈ بناتے ہیں، سب لوگوں کے ایڈ ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کی سوچ مختلف ہے، کسی کی سوچ مختلف ہے. اسی طرح جب آپ کمپین تیار کریں گے تو اپنی سوچ کے مطابق آپ نے مختلف انداز اپنانے ہیں. لیکن کامیاب کون ہوگا؟ جو بہترین پلاننگ کرے گا، بہترین اسٹریٹجی بنائے گا، بہترین ریسرچ کرے گا، ٹائم کنزیوم کرے گا اور چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرے گا. کمپین بنا کر لگانے میں 3 منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگتا، اتنا ہی لگتا ہے. لیکن یقین مانے کہ اگر آپ نے ریسرچ کر کے کام کرنا ہو اور پلاننگ کر کے کام کرنا ہو تو 3 دن لگتے ہیں. وہی 3 منٹ کے کام کے لیے 3 دن لگتے ہیں. کچھ لوگ وہی کام 3 منٹ میں کرتے ہیں اور کچھ ہی وہی کام 3 دن میں کرتے ہیں، لیکن نتائج کا زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی 3 منٹ میں کام کر رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر کام کر رہا ہے، کام تو وہ بھی کرے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس نے فرض کرتے ہیں 1,000 روپے کی کاسٹ لگائی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے کلائنٹس یا کسٹمر جو اس کے پاس آئے ہیں وہ 10 آئے ہیں. اور اگر آپ نے 3 دن کی پلاننگ کی ہے، 3 دن کی ریسرچ کی ہے، پورا سوچ سمجھ کے کام کیا ہے، پلاننگ کے ساتھ کیا ہے، تو آپ نے کاسٹ تو 1,000 روپے لگائی، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو کسٹمر ہو سکتا ہے 100 مل جائیں، 50 مل جائیں. یعنی بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے ریزلٹس میں. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ پلاننگ کریں گے، ریسرچ کریں گے، چیزوں کو سمجھیں گے. تو یہی ہے ایک اصل چیز. بننے کے تو سارے ڈیجیٹل مارکیٹر بن جائیں گے، لیکن رزلٹ کون دے گا؟ جو ریسرچ صحیح کرے گا، سوچے گا صحیح، سمجھے گا صحیح، چیزوں کو سمجھ کے کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ملتا کس کو؟ جو زیادہ محنت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور تبھی ملتا ہے جب آپ اچھا پرفارم کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی جی. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے آپ کو بتاؤں، آسان الفاظ میں بتاؤں، کمپلیکیٹڈ چیزیں نہ کروں، اور بالکل آسان الفاظ کے استعمال کر کے آپ تک یہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاؤں. تو آج کے لیے تھیوریٹیکل چیزیں اتنی ہی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید جو ہے وہ چیزیں دیکھیں گے. اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ان چیزوں کو نوٹ کیجیے گا، پیپر پر ضرور نوٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ آگے آنے والے وقت میں آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں. تو اب اس کلاس سے اجازت دیجیے.